السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ قابل احترام سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ باتوں پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہیں، بلکہ تمام امتیوں کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور کوئی بھی کام ہو آپ ان سے رائے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خوبی جو ذکر کی ہے وہ ہے آپ کا نرم دل ہونا، کہ اے نبی آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سبب، اللہ کے خاص توفیق کے سبب نرم دل ہیں۔ نرم دلی یہ انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آگے کہا اے نبی آپ نرم دل ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، انہیں آپ سے محبت ہے، اور محبت کی انتہا ہے کہ اگر آپ معمولی سا اشارہ کر دیں تو آپ کے معمولی سے اشارے پر یہ لوگ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ نرم دلی کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، اکٹھا رہتے ہیں، آپ سے انہیں بے انتہا محبت ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو کوئی آپ کے ارد گرد نہیں رہتا۔ اتنے کم مدت میں اتنی بڑی تعداد کا آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو جانا یہ آپ کے حسن اخلاق کے سبب ہے۔ آپ کی زبان صاف ستھری ہے، نرم دل ہیں آپ، اور اسی طریقے سے سخت دلی آپ کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو نرم دل ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر انسان کو نرم دل ہونا چاہیے۔ اگر ہم ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، تو اصل یہ ہے کہ ہمارا دل نرم ہونا چاہیے۔ ضرورت کے وقت
ہم کسی پر سختی کر سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارا دل نرم ہونا چاہیے لوگوں کے تئیں۔ اگر بد زبان ہوں گے، سخت دل ہوں گے، تو کوئی ہم سے محبت نہیں کرے گا، کوئی ہماری باتوں کو مانے گا نہیں، کوئی ہم سے علم تک نہیں حاصل کرے گا۔ جب انسان کا اخلاق، انسان کی زبان صحیح ہوتی ہے تو اس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو ان سے دین کا مسئلہ پوچھ لیں، دین کی باتیں سیکھ لیں۔ لیکن وہیں پر ایک شخص ہے، کوئی بھی ہے، اپنے فیلڈ کا وہ امام ہے، اس فیلڈ میں اس سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان صحیح نہیں ہے، بد زبان ہے، کب کیا بول جائے، کب کس کو کیا کہہ دے، کب کس کی عزت سے کھیل جائے، کچھ نہیں پتا ہے۔ کوئی نہیں جائے گا اس کے پاس، کوئی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہے۔ اس وجہ سے دل نرم رکھنا چاہیے، زبان صاف ستھری ہو، سخت دلی سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا دل سخت نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کو کہا کہ یہ جو صحابہ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں، ان سے کبھی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے۔ کیوں؟ ان کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے نیکیاں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے آپ کا ساتھ اس وقت دیا ہے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جب ان کے گھروں میں آگ تک نہیں جلتی تھی، یہ لوگ بھوکے رہ رہ کر کے آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ دین کی تبلیغ انہوں نے کیا ہے، آپ کی خاطر، آپ سے محبت کے سبب، آپ جو دین لائے ہیں اس کے سبب انہوں نے اپنے بچوں کو، گھروں کو، اپنے وطن کو، سب کو چھوڑا ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان سے لغزش ہو جائے، گرفت مت کیجئے، سخت انداز میں ڈانٹیے نہیں، انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ اور یہی معاملہ ہر ذمہ دار کا بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک باپ ہے، اپنے اولاد کے تئیں اس کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اپنے علاقے کے مالک ہیں تو اس علاقے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگلی دو باتیں بڑی اہم کی ہیں، ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اے نبی، آپ جب کوئی کام کریں، کوئی کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے صحابہ سے رائے لے لیا کیجئے، اور اس معاملے میں لوگوں کو بیٹھا لیجئے اور لوگوں کے خیالات کیا ہیں، رائے کیا ہے، وہ ساری چیزیں دریافت کر لیجئے۔ اللہ نے باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان صحابہ سے جو بڑے سوجھ بوجھ والے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے دماغ اور تیز دماغ والے ہیں، کسی بھی کام میں ان سے رائے مشورہ لے لیا کیجئے۔ جب رائے مشورہ لے لیں اس کے بعد میں اور ٹھان لے کہ یہ کام کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نگاہ میں جو قابل اعتبار شخص ہے، جسے آپ اس لائق سمجھتے ہیں یہ میرا خیر خواہ ہے، اس سے رائے لیجئے، مشورہ کیجئے۔ اس کے بعد یہ مت کہیے میرے پاس اتنی صلاحیت ہے، میں اتنا جانکار ہوں، میں اپنی طاقت سے یہ کام کر لوں گا، نہیں، اس کے بعد میں پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد میں اس کام کا آغاز کیجئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آخری بات کہی ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو، جو رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کو وہ پسند کرتا ہے۔ رب العالمین پر جو لوگ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں انہیں پسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان آیتوں کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں
انہیں اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کے ہر کام میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے بعد میں اس کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔